سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دو حکم دیے ہیں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پہلا حکم یہ دیا کہ اللہ سے ڈرو۔ آگے ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ دوسرا حکم دیا۔ پہلا حکم اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ ڈرنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ڈر وہ ہوتا ہے جو آدمی سانپ سے، بچھو سے، درندوں سے، کاٹ کھانے والے جانوروں سے ڈرتا ہے۔ ایک ڈر وہ ہوتا ہے، اور ایک ڈر وہ ہوتا ہے جو اولاد اپنے ماں باپ سے ڈرتی ہے۔ طالب علم اپنے استاد سے ڈرتا ہے، مرید اپنے شیخ اور اپنے پیر سے ڈرتا ہے۔ دونوں طرح کے ڈر میں فرق ہے۔ طالب علم کا اپنے استاد سے ڈرنا اور اولاد کا ماں باپ سے ڈرنا، مرید کا اپنے شیخ سے ڈرنا، یہ ڈرنا محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ طالب علم اپنے استاد سے محبت رکھتا ہے، اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے، مرید کو اپنے شیخ سے تعلق ہوتا ہے، عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ اس محبت کی بنیاد پر طالب علم کی یہ کوشش ہوتی ہے، اولاد کی یہ کوشش ہوتی ہے، اور مرید کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کریں۔ طالب علم اپنے استاد کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتا، اولاد والدین کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتی، اسی طرح مرید اپنے شیخ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں نے حکم کی خلاف ورزی کی تو ناراضگی حاصل ہو جائے گی۔ طالب علم اس سے ڈرتا ہے کہ وہ استاد ناراض ہو جائے گا، اور اولاد اس سے ڈرتی ہے کہ ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، اور مرید اس سے ڈرتا ہے کہ شیخ ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہ ڈر محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جس ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اسی طرح کا ڈر ہے، کیونکہ ہر ایمان والا اللہ سے محبت کرتا ہے، بلکہ ایمان والے کی محبت تو ہر طرح کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے اللہ سے۔
مشرکین کے بارے میں قرآن میں کہا گیا یحبونہم کحب اللہ، یہ مشرکین اپنے دیوتاؤں سے محبت کرتے ہیں، ایسی محبت جیسی محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اور ایمان والوں کے بارے میں فرمایا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ جو ڈرنے کا حکم دیا گیا، یہ ڈر محبت کی بنیاد پر ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو ڈرنے کا حاصل یہ ہوا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچو، اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ جس طرح ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، بچھو سے ڈرتے ہیں، شیر سے ڈرتے ہیں، چیتے سے ڈرتے ہیں، اس طرح کا ڈر نہیں۔ وہ تو خوف کی بنیاد پر ڈر ہوتا ہے، محبت کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ اللہ سے جو ڈرنا ہے وہ محبت کی بنیاد پر ڈرنا ہے۔ تو پہلا حکم یہ دیا۔ دوسرا حکم یہ دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ ان کے ساتھ رہو گے، ان کی صحبت اختیار کرو گے تو ان کا رنگ تمہارے اوپر چڑھے گا اور عمل کرنا آسان ہو جائے گا، عمل کرنا آسان ہو جائے گا، ان کا رنگ تمہارے اوپر چڑھے گا۔ جو ذوق اور شوق اعمال کا ان کی زندگیوں میں ہے، وہی ذوق اور شوق اعمال کا تمہاری زندگیوں میں آئے گا۔ جو تقوی اور خشیت ان کی زندگی میں ہے وہ تمہاری زندگی میں آئے گا، اور جو تعلق ان کا اللہ سے ہے اسی طرح کا تعلق تمہارا بھی اللہ سے پیدا ہوگا۔ تو سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ اسی سے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ بھئی صحبت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے انسان کے بننے اور بگڑنے میں۔ نیک لوگوں کی صحبت جب اختیار کرتا ہے تو نیک بن جاتا ہے، اور بروں کی صحبت میں جب بیٹھتا ہے تو ان بروں کی برائی آتی ہے، اور اگر وہ برائی نہ آئے تو اس برائی کا برا ہونا ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اتنا بڑا نقصان تو ہوتا ہی ہے۔ حدیث میں اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال دی گئی ہے کہ اچھی صحبت کی مثال جیسے عطر کی دکان ہے۔ اگر آپ عطر بیچنے والے کی دکان پر بیٹھیں گے، عطر نہیں بھی خریدیں گے اور اس نے ہدیہ بھی نہیں دیا، تو کم سے کم وہاں بیٹھنے کا اتنا فائدہ تو ضرور ہوگا کہ خوشبو تو ملے گی۔ اور بری صحبت کی مثال لوہار کی بھٹی سے دی کہ لوہار کی بھٹی کے پاس جا کر بیٹھو گے، اگر کپڑے نہ جلے، آگ نے دامن نہ پکڑا، تو کم سے کم چنگاریاں اڑ کر تو کپڑوں کو داغدار کر ہی دیں گی، اور دھواں تو بہرحال پہنچے گا۔ تو یہ بری صحبت کا اثر ہوتا ہے اور اچھی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ شیخ سعدی کیسی معرفت کی باتیں کہتے ہیں، انہوں نے سمجھانے کے لیے ایک نظم لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم۔ ایک خوشبودار مٹی ایک دوست کے ہاتھ سے مجھے مل گئی، مٹی اور خوشبودار۔ تو کہتے ہیں میں نے اس مٹی سے پوچھا بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کہ از بوئے دلا ویزے تو مستم۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی تو مشک ہے یا عنبر ہے، تیری بھینی بھینی خوشبو سے تو میں بالکل مست ہوا جاتا ہوں۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا
کہ میں ایک مدت تک گلوں کے ساتھ رہی ہوں، پھولوں کے ساتھ رہی ہوں، ان کی ہمنشینی اختیار کی ہے۔ میرے اندر جو خوشبو آپ دیکھ رہے ہیں، گلوں کے ساتھ جو میری ہمنشینی ہے، ان کے ساتھ رہنے کی ہے، اس کا اثر ہے کہ میرے اندر وہ خوشبو آ گئی۔ تو اچھی صحبت کو سمجھانے کے لیے سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال دی ہے کہ اچھی صحبت کا یہ اثر پڑتا ہے۔ اور شیخ عطار تو کہتے ہیں صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند، نیک کی صحبت تجھے نیک بنائے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ کہتے ہیں کسی آدمی کی اچھائی اور برائی کو اگر دیکھنا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو، اس کے دوست کیسے ہیں، جیسے اس کے دوست ہیں ویسا وہ ہے۔ اگر اچھے لوگوں سے اس کی دوستی ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو سمجھو وہ بھی اچھا ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے، برے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو وہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ کیونکہ فارسی زبان کا شعر ہے، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ ارے بھائی، کبوتر کبوتروں کے جھنڈ میں اڑتا ہے اور باز باز کے ساتھ رہتا ہے۔ پرندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ ہی رہتا ہے، غیر جنس میں نہیں جاتا۔ باز گدھوں کے ساتھ نہیں اڑتا اور کبوتر کووں کے ساتھ نہیں اڑتا۔ تو آدمی جیسا ہوتا ہے ویسے اس کے دوست ہوتے ہیں۔ دوستوں کو دیکھ کر پہچان لو کہ وہ خود کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے اور اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ اور ایک دوسری بات اور ہوتی ہے میرے دوستو، بزرگوں کی صحبت میں رہنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک علم حاصل کرنے کی بات ہے تو علم تو کتابوں سے حاصل ہو جاتا ہے، پڑھ کر حاصل ہو جاتا ہے، لیکن عمل کا سلیقہ بزرگوں کی صحبت سے ملتا ہے۔ عمل کا سلیقہ بزرگوں کی صحبت سے ملتا ہے۔ بھئی کون نہیں جانتا کہ جس دسترخوان پر ہم نے کھانا کھایا ہے اس دسترخوان کو صاف کر کے رکھنا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ بھی کھانے سے ہم فارغ ہو گئے تو دسترخوان صاف کر کے پھر اس کو رکھ دینا چاہیے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب جو پہلے مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند تھے، پھر پاکستان منتقل ہو گئے اور وہاں مفتی اعظم رہے، انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک مشہور استاد تھے، بزرگ تھے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مادرزاد ولی تھے، حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت کی خدمت میں میں حاضر تھا، دسترخوان بچھا اور ہم لوگوں نے کھانا کھایا۔ میں اٹھا اور میں نے چاہا کہ دسترخوان صاف کر کے رکھ دوں، تو حضرت نے فرمایا دسترخوان صاف کرنے کا ادب معلوم ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے مفتی سے پوچھ رہے ہیں کہ دسترخوان صاف کرنے کا ادب معلوم ہے؟ اب مفتی صاحب نے کہا حضرت دسترخوان کو بھی صاف کرنے کا کوئی ادب ہوتا ہے؟ کہا ہاں۔ پھر کہا آؤ دیکھو میں بتاتا ہوں دسترخوان کیسے اٹھایا جاتا ہے، کیسے صاف کیا جاتا ہے۔ اب آدمی جب کھاتا ہے تو دسترخوان پر روٹی کے کچھ ٹکڑے گر جاتے ہیں، چاول کے دانے گر جاتے ہیں، اسی طرح کچھ موٹی موٹی چیزیں گر جاتی ہیں، اور اس سے چھوٹے روٹی کے برادے اس پر دسترخوان پر گر جاتے ہیں، ہڈیاں ہوتی ہیں، آدمی کھا کر دسترخوان پہ رکھتا ہے، یہ مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت اٹھے، حضرت نے پہلے اس طرح کی تمام چیزوں کو الگ کیا، ہڈیاں الگ کی، روٹی کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے وہ الگ کیے، اور باریک برادے جو تھے وہ الگ کیے۔ پھر ان ہڈیوں کو ایک کنارے لے جا کر ڈال دیا
اور کہا دیکھو یہاں ڈال دیا ہے، یہاں کتے آئیں گے، بلیاں آئیں گی، وہ اس کو کھا لیں گی۔ اور جو روٹیوں کے بڑے بڑے ٹکڑے تھے، چاول کے دانے تھے، انہیں ایک کونے میں ڈال دیا، کہا یہ پرندے کھا لیں گے۔ اور جو بالکل برادہ تھا باریک، اس کو لے جا کر کے ایک ایسی جگہ ڈالا جہاں بہت چیونٹیاں تھیں، کہا یہ چیونٹیاں کھا لیں گی۔ اس طرح دسترخوان کی کوئی چیز ضائع نہیں جائے گی۔ تو فرمایا یہ ہے دسترخوان کو صاف کرنے کا سلیقہ اور اس کا ادب۔ اب آپ بتائیے یہ کس کتاب میں ملے گا؟ ہدایہ میں ڈھونڈیں گے، قدوری میں ڈھونڈیں گے، شرح وقایہ میں ڈھونڈیں گے، فقہ کی کس کتاب میں یہ ادب کا ملے گا؟ یہ تو سب بزرگوں کی صحبت سے ملتا ہے۔ عمل کا سلیقہ بزرگوں کی صحبت سے ملتا ہے کہ دسترخوان کی کوئی چیز ضائع نہیں جاتی۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دسترخوان اٹھایا اور اسی میں لپیٹ کر پھینک دیا جو کچھ ہے۔ اب تو دسترخوان کے ساتھ ہی پھینک دیا جاتا ہے، اب تو استعمال کرو اور پھینکو، یہ تہذیب ہو گئی ہے۔ دسترخوان کے ساتھ سب ایک ساتھ پھینک دیا جاتا ہے۔ اس میں ہڈیاں تو ہوتی ہیں، اس میں کھانا بھی ہوتا ہے، اس میں چاول بھی ہوتا ہے، اس میں روٹیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں سالن بھی ہوتے ہیں، پھینک دیا جاتا ہے۔ اور پھر ہماری تہذیب اور ہمارا تمدن کیا ہو گیا ہے؟ وہ مسلمان جس کو یہ سبق دیا گیا تھا کہ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی اور نظافت کا جسے خاص طور سے سبق دیا گیا تھا۔ ہمارے کیا ہوتا ہے؟ گھر میں جھاڑو لگایا، پوچھا لگایا اور پلاسٹک کی تھیلی میں باندھ کر کھڑکی سے یوں اچھال دیا۔ اب نیچے کون جا رہا ہے، کس کے سر پر گر رہا ہے، کس کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، کون زخمی ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ یقین مانیے اب صورتحال ہم مسلمانوں کے محلے کی یہ ہو گئی ہے کہ اگر ہم کسی غیر مسلم محلے سے بلڈنگ کے نیچے سے گزر رہے ہوں تو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ اوپر سے ہمارے سر پر کوئی چیز نہیں گرے گی۔ لیکن اگر مسلم محلے میں کسی بلڈنگ کے نیچے سے ہم گزر رہے ہوں تو اس کا قطعاً کوئی اطمینان نہیں ہوتا کہ اوپر سے کوئی چیز نہیں گرے گی، کب کیا گر جائے گی اور کس طرح کا نقصان ہو جائے گا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ابھی کچھ سال پہلے آپ نے دیکھا مدن پورے میں ایک ٹاور سے ایک چھوٹی بچی کے سر کے اوپر توا گرا تھا، کتنے مہینوں تک وہ کومے میں تھی۔ یہ صورتحال ہے ہماری۔ تو میرے دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عمل کا جو سلیقہ ہے وہ بزرگوں کی صحبت سے ملتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے۔ جیسا ان کا رنگ ہوتا ہے اسی رنگ میں ان کے پاس بیٹھنے والا رنگتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو حکم دیے ہیں، اللہ سے ڈرو، اور ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی مت کرو، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرو، اور اللہ والوں کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے ہر نیک عمل کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، اے اللہ جو کچھ اس ماہ مبارک میں ہم سے بن پڑا ہے، اے اللہ وہ اس لائق تو نہیں ہے کہ قبولیت کے مقام اور مرتبے تک پہنچے، لیکن اے اللہ یہ پوجی ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے، اے اللہ رحم کا، عفو کا، کرم کا، درگزر کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں اسلام کے ساتھ زندہ رکھیے، اور اے اللہ جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا